السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ خوش رہیں۔ بہت سی دعائیں آپ کے لیے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دے، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ کچھ لوگ دور رہ کر بھی دلوں کے پاس ہوتے ہیں۔ تم بہت قیمتی ہو، اپنا خیال رکھنا۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دینا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں جمانا ساتھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کو پرواہ نہیں رہے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے یا حرام سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت مومن کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگی ہوتی ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اسے برا نہ کہو۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والوں کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کو بہت کم ملتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے گا۔ کچھ لوگ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن نظریں پھر بھی ہم پر ہی رکھی ہوتی ہے۔ عبادت ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ قبر میں آرام، خدا کرے کہ ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہوں، آمین۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ قسمت والوں کو ملتے ہیں، کیونکہ جب وقت آتا ہے تو سمجھ نہیں ہوتی اور جب سمجھ آتی ہے تب وقت نہیں ہوتا۔ دل اور زبان کا تعلق بہت گہرا ہے۔ دماغ جتنا چاہے روکے، دل کی بات زبان پر آ کے رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنے کی عادت بناؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریز کو پڑھا دے، دین اتنا بھی نہیں سیکھا کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، غلطی سب کرتے ہیں۔ کوشش کرے، غلطی کرے، غلطی سدھارے اور آگے بڑھے۔ نکارہ ہونے سے ناکام ہونا بہتر ہے۔ حلال چیزوں میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی بری نہیں جتنی طلاق۔ کوشش کرے رشتوں کو بچا کر رکھے، طلاق نہ دے۔ وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے۔ کوشش کرے دوسروں کا آپ کی ذات سے تقاضا نہیں بدلنا چاہیے۔ سنو، تم خود کو تنہا محسوس نہ کرو، تمہارا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کہنے کو تو زندگی بہت مختصر تھی، لیکن کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آ گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں جنت سے بڑی نعمت نہ بتاؤں؟ جنتی کہیں گے ہاں، مگر جنت سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری خوشنودی۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہلتے کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ ایک چھوٹی سی بات جسے کبھی نہ بھولیے، جس کا کام رب سنوارتا ہے اس کا کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ موت سے جتنا بھی بھاگ لے وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لے مقدر سے زیادہ ملنے والا نہیں۔
اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، کتاب سے سیکھو تو نیند آتی ہے اور زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ امام علی رضی اللہ عنہ وہ عمل ساتھ کے جس نے وہ علم بہترین۔ صوفی وہ ہے جو باز سے پاک، دنیا کی فکر سے خالی اور اللہ کے لیے نفس کی خواہشوں سے دور ہے۔ صوفی کے لیے سونا اور مٹی ایک برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ بدترین آدمی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ حالات اور جگہ ہمیشہ ایک سی نہیں ہوتی۔ کسی جگہ ہمارے بغیر محفل نہیں چمکتی اور کسی جگہ محفل جمانے کے لیے ہمارے نکلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ جانے کیا مجھ سے یہ زمانہ چاہتا ہے، میرا دل توڑ کر مجھے ہنسانا چاہتا ہے۔ جانے کیا بات جھلکتی ہے میری آنکھوں سے کہ ہر شخص مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ یہ 3 دعائیں اپنے لیے لازمی مانگا کریں۔ یا اللہ مجھے ایسے گناہوں سے بچا لے جس کی آپ توبہ قبول نہ کریں گے۔ یا اللہ مجھے ایسے گناہوں سے اپنی پناہ میں رکھ جس کی وجہ سے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ یا اللہ مجھے ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجیے جن کے گناہ آپ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اے ایمان والو، صدقہ لینے والے پر احسان جتا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو برباد نہ کرو۔ اچھے لوگ، اچھی باتیں، اچھی یادیں، اچھے خیالات زندگی کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں۔ اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ جو شخص خدائے بزرگ و برتر کا اسم مبارک اللہ سن کر خوش نہیں ہوتا وہ اللہ کو دوست رکھنے والا نہیں، ایسا شخص دشمن خدا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت زیادہ احساس کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جہنم کی آگ سے بچنے والا پردہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لے گا تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گا۔ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اگر تم اہل دل ہو تو وہ نور تمہیں صاف دکھائی دے گا۔ اللہ انہوں نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ اس سے مت پوچھو جو کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے پوچھو جو کسی کو کھو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتی تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ تجارت ہے اور نہ ہی میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں کیونکہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگ موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت مرنے والے کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو تو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لالچ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور
علم تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دوگنی ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ راستہ بناتا ہے، چاہے سب کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ انہیں بڑھاپے میں تم بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پریشانی اور مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کا دن کا آغاز نماز سے ہو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے، زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے، آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ دکھ، دنیا میں دو طرح کے دکھ ہوتے ہیں، وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اپنے لوگ، ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑے سے پیٹتے ہیں پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہا جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا۔
लोग लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। कुरान। शायद तुम्हें वह चीज़ ना गवार हो जो तुम्हारे लिए अच्छी, और शायद तुम्हें वह चीज़ पसंद हो जो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सिर्फ दो लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वह जो आपके हालात से गुजरा हो, और दूसरा वह जो आपसे शिद्दत मोहब्बत करता हो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से उम्मीद नहीं सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा, और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। अच्छा वक्त। जब अल्लाह पाक को आपकी ज़िंदगी में अच्छा मोड़ लाना होता है तो वह बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। हिम्मत। अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करो, कल आप जिनके लिए मजाक थे, आज आप उनके लिए मिसाल बन जाओ। अल्लाह का साथ। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब परेशान हो, आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। खूबसूरत दिल। दुनिया में खूबसूरत दिल तलाश करो, चेहरे नहीं, क्योंकि खूबसूरत चेहरे तो बहुत है लेकिन खूबसूरत दिल बहुत कम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वह उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हमेशा ऐसे शख्स का चुनाव करो जो तुम्हें इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कई ज़्यादा खास होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तीन लोग जब आपके सामने बात कर रहे हो तो उन्हें मत रोकिए, वालिदैन, बच्चा और गमज़ुदा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी ज़बान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तेक़बाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। आमाल। दो आमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तौला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दे, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। नमाज। नमाज की फिक्र में अपने ऊपर फ़र्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह। दुख, दर्द, तकलीफ, अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो यह नबियों को न मिलती। नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। कुदरत। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। तवक्कल। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम उस पर तवक्कल करके तमाम परेशानियां भूल जाते हो, सब्र करते हो। यकीन करो वह फिर नवाजने में देर नहीं करता। अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़ुदा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कोई तुमसे रूठ जाए और फिर वही तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये दुनिया भी कितनी अजीब है, ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वालों की चालाकियाँ देखना कि वह हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ दो जितनी अपनी बेटे के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है, अल्लाह तुम्हें समझा देगा। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन को उन लोगों में शामिल कर जो बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, यह मेरे रब का वादा है। रिश्तों के बाजार में आजकल वह लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। खता का पुतला हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अर्श वाले से भी और फर्श वालों से भी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बंदे को इस लुक़मे पर भी
نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا ہے یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سکون وہ نہیں جو پیسہ دے، سکون وہ ہے جو عبادت سے ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ دعا: جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب راستے بنائے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ ایک پیاری سی دعا: آج جب بھی کوئی دعا کرے، میرا رب آپ کو وہ عطا کرے، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھری رہے، بن مانگے سب وہ عطا کرے، آپ ہاتھ اٹھائیں بعد میں، میرا رب وہ پہلے عطا کرے۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کھڑے تو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ کیا ایسی نماز قبول ہوگی؟ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی کمال ذات کی کوئی حد و انتہا مقرر نہیں، نہ خدا کے لیے کوئی مدت ہے، نہ عقلیں اس کی حقیقت کو پا سکتی ہیں، نہ فکر کی گہرائیوں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا تو پھر اس بات کو تو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقرر رہے گی۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں جتنے طنز سوال، دل دکھا دینے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ جب نظر پاک نہیں رہتی نا تو عبادتوں میں لذت نہیں آتی۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں سزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بزدل ہوں، آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ سنو، پریشانی آ جانے پر مایوس مت ہو جایا کرو، وہ جو رب ہے نا وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ تمہارا اصل سکون کس سے میں ہے۔ لہجوں کا اثر دھڑکتے دلوں کو ساکن کر دیتا ہے، لہذا اپنے لہجوں میں نرمی، رویوں میں سادگی اور کردار میں ہر مشکل اپنے ساتھ ڈھیروں آسانیاں لاتی ہے۔ غم کی گھڑی بھی آخر گزر ہی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آئے تم پر تب بھی تم زبان سے وہی کہو جس سے اللہ راضی ہو۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو تمہاری رضا اس کی رضا بن جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے تو توکل رکھو، اس کا کن جب ہوتا ہے تو ہر کہانی بدل جاتی ہے۔ سکون ہو آپ کے دل میں اس طرح پھولوں میں ہوتی ہے خوشبو جس طرح، خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے، آسمان سے بارش ہوتی ہے جس طرح۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، آزمائشوں کا اجر بھی ملتا ہے، بس اللہ کے کن کہتے ہی اور وہ کن تمہارا یقین کہلواتا ہے۔ سب نے کہا بھول جاؤ لیکن یہ نہیں بتایا کیا بھولوں، اذیتیں، درد، ہجرت، تکلیف یا پھر وہ غلطی جسے محبت کہتے ہیں۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیزیں یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو رب کی ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔
دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ خوش بختی کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: بری بیوی، تنگ گھر، اور تنگ گھر، برا ہمسایہ، بری سواری۔ لوگوں کے کام آنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے، اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ نور۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اندر جینے کی امنگ چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو دبا لو، چھوڑ دو، جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دیں۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو، یہ ہے دل کو مارنا۔ اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پا جاتا، نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ دعا ایک تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا، بھروسے کا۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے جو دعا آپ نے مانگی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا بڑا بہتر کام ہے، اس سے گھر میں اتفاق، روزی میں برکت اور نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر خالی گھر میں جائیں تو یوں کہہ دیں، السلام علیکم یا ایھا النبی ہو۔ تقدیر ہر انسان کو اختیار دیتی ہے، یا تو آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور قسمت کو کوستے رہیں کہ میرے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، یا پھر محنت سے ان ناموافق حالات کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اور کوئی بھی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماریوں کی عیادت کرو۔ حضرت بازید بستاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ روزہ افطار کروانے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کر ذرہ ذرہ بکھر جاتے ہیں، اور اسی ذرے ذرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑ دیتا ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ جب کوئی شخص دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، دوسرے کے حق میں دعا کرنے والے شخص تیرے لیے 2,00,000 فرشتے دعا کریں گے۔ جہنم سے نکلوانے والی سورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات والی ایک ایسی سورت ملک ہے جس نے ایک آدمی کی سفارش کی اور اسے جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کروا دیا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ بات ہے پتے کی۔ 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے، لیکن ایک کرکٹ دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جمعہ المبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔
ایسا میسیج آگے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن لطف اور بیہودہ میسیج کرنا لوگوں کو بہت پسند ہے۔ ذکر کے فائدے: نمبر 1، ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے۔ نمبر 2، دل سے فکر اور غم کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، بدن اور دل کو قوت بخشتا ہے۔ نمبر 4، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے۔ نمبر 5، رزق کو کھینچتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے۔ نمبر 7، اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8، بہترین اذکار تیسرا کلمہ درود پاک اور استغفار ہے۔ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ وقت بھی بہت بڑا جادوگر ہوتا ہے، آپ کو اپنا کہنے والوں کے اصل چہرے دکھا دیتا ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ ایک پیاری سی دعا: آپ جب بھی کوئی دعا کریں، میرا رب آپ کو وہ عطا کرے، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھری رہے، بن مانگے سب وہ عطا کرے، آپ ہاتھ اٹھائے بعد میں میرا رب وہ پہلے عطا کرے۔ دعا کرنا بند مت کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی سنتا ہے۔ دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو وہی دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ بس کھلتے ہیں۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، غلطی پر معذرت کی بجائے رابطے توڑنا ان کو زیادہ آسان لگتا ہے، حالانکہ یہ غلطی پر دوسری غلطی ہے۔ زندگی صرف سستی سے شروع ہو کر ہچکی پہ ختم ہو جانے والا ایک منتشر ترین عمل ہے، جو شروع تو مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کے بجائے خود پر بیت جانے پر سمجھ آتی ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈی دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا، انشاءاللہ۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے، آمین۔ لالچ کے بازار آباد ہو جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، خواہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ بہترین ساتھی: انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ بہترین ساتھی: انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا وفا کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ آسمانوں پہ مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والے کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہو جاتے ہیں۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتانا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلدی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔
बचपन की वह नमाज याद करो जब अगरचूँ पढ़ने का तरीका नहीं आता था, लेकिन ये यकीन था कि अल्लाह सब दुआएं सुनता है। बस वही मासूम लेकिन पुख्ता यकीन अब भी रखो। देखना तुम्हारी हर दुआ कबूलियत तक पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। झूठी मोहब्बत। रात पहली बार मैंने अपने लिए दुआ की कि दिल पत्थर हो जाए ताकि मैं कभी किसी की झूठी मोहब्बत पर यकीन न कर सकूं। आंसू भी एक अता है मेरे रब की और हिदायत का सफ़र आंसुओं से शुरू होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, परेशानी खामोश रहने से, कम सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। अगर चीनी और नमक को मिक्स करके चूंटियों के आगे डाला जाए तो वह चीनी ले लेंगी और नमक को छोड़ देंगी। इसी तरह दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आप अपने लिए वही चुनें जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और स्वीट बना दे। रूहों के दरमियान मुताबिकत मोहब्बत की सबसे मजबूत वजहात में से एक है, क्योंकि हर शख्स इस चीज़ की तलाश करता है जो उसके मुताबिक हो। बहुत जोर से हंसा मैं बड़ी मुद्दत के बाद। आज फिर कहा किसी ने, मेरा एतबार कीजिए। इज्जत जितनी दोगे मोहब्बत उतनी गहरी होगी। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज्जत के बिना बेकार है। कभी कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। पैसा कम था मगर ईमान कामिल था। लिबास मैले थे लेकिन दिल साफ थे। होठों पे मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग छूटे हैं। पैसे की फरवानी है लेकिन ईमान कमज़ोर। होठों पे मुस्कुराहट है लेकिन दिल में मुनाफकत। और लिबास साफ सुथरा मगर दिल मैले कुचैले। अल्लाह करे आपको वह सब कुछ बहुत जल्द मिल जाए जिसको पाने की दुआ आप रोज करते हैं। आमीन। खामोश हो जाया करे, सह जाया करे, चुप जाया करे, मान लिया करे। यह आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। बंदा जब बाइख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मोतबर हो जाता है। बहुत से ताल्लुक इसीलिए टूट जाते हैं कि उनमें मोहब्बत तो होती है लेकिन एहतराम नहीं रहता। बहुत से ताल्लुक इसीलिए भी सदमोहरी का शिकार हो जाते हैं कि चाहत तो होती है लेकिन अपनी इज्जत नफ्स की प्यारी होती है। किसी भी रिश्ते को सिर्फ एहतराम ही दे दिया जाए तो वह मोहब्बत का रास्ता खुद ब खुद बना लिया लेता है। हर इंसान को इज्जत चाहिए, हर रिश्ते को एहतराम दरकार है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं मगर वो अपने रवैयों से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। रिश्तों को गलतियाँ कमज़ोर नहीं करती बल्कि गलत फहमियाँ कमज़ोर कर देती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। जब शादी अपने घर वालों की पसंद से करनी होती है तो बात भी घर वालों की पसंद के शख्स के साथ किया करो। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, वह जिनकी उम्र ज़्यादा हो और वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। कुछ चीज़ों की अहमियत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ जाती है और कुछ चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी अहमियत खो देती हैं। एक उम्मीद है जो हर रोज़ मुझे जीने का सहारा देती है कि एक दिन अल्लाह मेरी तमाम दुआओं को सुन लेगा इंशाअल्लाह। झूठी और लोग अगर आपको तकलीफ देते हैं तो वो आपके साइज के नहीं है। इंसान खुद अजीम नहीं होता, उसका किरदार उसे अजीम बनाता है। माँ वह हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आंखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफकत और पैरों तले जन्नत है। दुनिया की सबसे कीमती खुशी वह होती है जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मुस्कुरा रहे होते हैं। थके हुए दिलों से कह दो कि अल्लाह मौजूद है। दुनिया में आजमाइश उन्हीं के लिए है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। ये बात हमेशा याद रखो कि दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती है। इंसान सब कुछ भूल जाता है, बस अपनी बेकदरी नहीं भूलता। एहसास कहने को तो छोटा लफ्ज़, लेकिन अहमियत के लिहाज बहुत बड़ा खजाना है। रिश्तों को तोड़ने जोड़ने में इसी का बड़ा हाथ है। हम कितने ही ताकतवर अमीर तरीन बन जाएं लेकिन ज़िंदगी का एक लम्हा रोक नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ताला इतने मेहरबान है कि नई सुबह देकर फिर मोहलत देते हैं कि
شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں۔ معاف اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ جہنم سے نکلوانے والی سورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیت والی ایک ایسی سورت ہے، سورت الملک ہے، جس نے ایک آدمی کی سفارش کی اور اسے جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کروا دیا۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھانا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودی نصاریہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت زیادتی ہوتی ہے جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم، زندگی سکڑ رہی ہے، موت اور قبر قریب ہو رہی ہے۔ اللہ اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان پر خاتمہ فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ شاید انسان کی وقتی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں سمجھ پاتا جب تک وہ اسے کھو نہ دے۔ کچھ لوگ صرف دکھاوے کے رشتے رکھتے ہیں۔ جیا ساغر۔ ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ کھانے کو دوائی کی طرح کھاؤ، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ دوائی کو کھانے کی طرح کھانا پڑے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ دنیا میں 206 ممالک اور 4200 مذہب ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، الحمدللہ۔ کتنا فرق ہے نا۔ کچھ مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے تذکرے سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، اور بعض زندہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میل جول سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا رحیم ہوں۔ بد زبانی کا نتیجہ۔ بندہ روز قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا، لیکن اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بد زبانی نے اس کی ساری نیکیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ بھوکا سونا مقروض ہو کر اٹھنے سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے جو دعا آپ نے مانگی ہے۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دعا ایک تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا، بھروسے کا۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے۔ اپنوں کی غلطیوں بھی اپنی جیسی ہوتی ہے، مل جل کر سدھار لے، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کرے۔ رشتوں کے بقا کا راز یہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بیٹیاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اللہ ان کے نصیب بھی اتنے خوبصورت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلیف نہ کرے، شیئر ضرور کرے۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو جن لمحوں میں ہمارے والدین مسکراتے ہیں، آمین۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے گھر آباد رکھے، آمین۔ جگہ و مقام کے اعتبار سے نمازوں کا ثواب۔ حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیت المقدس میں پڑھی جانے والی نماز
1000 नमाजों, जामा मस्जिद की नमाज 100 नमाजों, मोहल्ले की मस्जिद की नमाज 25 नमाजों, बाजार की मस्जिद की नमाज 12 नमाज के बराबर है और घर में पढ़ी गई नमाज का सवाब 1 नमाज के बराबर है। गीबत से उठने वाला ताउन। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि एक गंदी और बदबूदार हवा चली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम है ये किस चीज़ की बदबू है? यह मोमिनों के गीबत करने वालों की गीबत की बदबू है। हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगों, कम उम्मीदें, नेमतों पर शुक्र और हराम से परहेज ही जहद है। अगर यह न हो तो कम से कम इतना तो हो कि हराम तुम्हारे सब्र पर गालिब न आए और नेमतों के वक्त शुक्र खुदा भूल न जाओ। औरत का श्रृंगार करने का वबाल। औरत जब बिला वजह अपना श्रृंगार करती है तो उससे फरिश्ता दूर चला जाता है। बुढ़ापे का वक़ार। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नज़दीक बुढ़ापे का वक़ार जवानी के तरोताज़गी से महबूब तर है। हकीकत तो यह है, अल्लाह के सिवा हर सहारा कमज़ोर और आरज़ी है। नेक लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नेक लोगों की अजीम मुसीबतों में से यह भी है कि वह बदकारों की मदारात करने पर मजबूर हों। घर की बर्बादी का आमाल। हज़रत रसूलुल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें से एक भी अगर किसी के घर में दाखिल हो जाए तो उसे बर्बाद कर देती है और घर से बरकत उठ जाती है। खयानत, चोरी, शराब खोरी और जिना। जिंदगी में हमेशा वह लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की है। चाहे एक पल के लिए ही सही, लेकिन किसी और के चेहरे की मुस्कुराहट बनो। तक करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मिलते और दोनों एक दूसरे से मुसाफा करते हैं तो उन दोनों के एक दूसरे से अलहदा होने से पहले ही उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। कुरान कहता है, और हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, जो तुम चाहते हो ज़रूर मिलेगा, लेकिन वक्त पर, इंशाअल्लाह। दुआ कैसे मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो यकीन के साथ इसरार करते हुए दुआ करे और यह न कहे, ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे दे दे, क्योंकि अल्लाह को मजबूर करने वाला कोई नहीं है। हर शख्स पर एतबार न करे और हर किसी से मजाक भी न किया करे, क्योंकि बहुत से कम ज़र्फ़ इस दुनिया में मौजूद हैं, इसलिए कम ज़र्फ़ों को उनकी औकात में रखें। भरोसा और दिल टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज उम्र भर सुनाई देती है। ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क़ देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। थक जाने और हार जाने में बड़ा फ़र्क होता है। थक जाने वाला दोबारा उठ खड़ा होता है, जबकि हार जाने वाला ऐसा नहीं कर पाता। उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। इंसान सिर्फ पैसे से अमीर नहीं होता, असल दौलत इंसान का ईमान, इखलाक और किरदार और अमल है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। अगर आप अपने बारे में किसी की राय जानना चाहते हैं तो उसे नाराज़ करें। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, जहाँ हर रोज़ एक नया एहसास दफन होता है। जो औरत शोहर की मर्जी के बजाय अपने मायके की मर्जी के मुताबिक चले, वह अपना घर जल्द बर्बाद कर देती है। अपने घर की बातें बाहर के लोगों को हरगिज न बताओ, वरना तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। छोड़ो यार, क्या रखा है सुनने सुनाने में, किसी ने भी कसर न छोड़ी दिल दुखाने में। बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाने के चक्कर में बंदा चमचा बन सकता है, बड़ा इंसान नहीं। मुनाफ़क़त, गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, यह हुस्न इखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफ़क़त है। ज़िंदगी मिली थी रब की इबादत करने के लिए, पर वक्त गुज़र रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी। और कमाल की बात तो यह है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता,
सोचो। 3 नेकियां जिनको करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। नंबर 1, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। नंबर 2, दिल न चाहते हुए भी माफ़ करना। नंबर 3, किसी के गुनाह का पर्दा रखना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दे तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अपने दिल में इतनी नफ़रतें मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफ़रत होती है उस दिल में अल्लाह नहीं बसता। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब न देना और तीसरा दर्जा बदअखलाक़ी का जवाब इखलाक़ से देना है। बुरे वक्त का एक हल यह भी है कि खामोश रहकर उसके गुजरने का इंतज़ार करो। ज़मीन से एहतियात रखो, ये तुम्हारी निगरान है। जिस शख्स ने भी उसके ऊपर कोई अच्छा या बुरा काम किया होगा वह उसकी खबर ज़रूर देने वाली है। खामोश रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन खामोशी बेहतरीन इंतकाम है। सच्ची मोहब्बत, कोई न मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते। अक्सर लोग मिलकर भी मिला नहीं करते। हर शाख पर बहार ज़रूर आती है, मगर हर शाख पर फूल खिला नहीं करते। थोड़ी सी बेसब्री बड़े मंसूबों को खराब कर देती है। कामयाबी चाहती हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वालों को कभी मौका न दो। जिस्म फिर भी थक हार कर सो जाता है, ज़हन का भी कोई बिस्तर होना चाहिए। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान हो जाती है। इतने सस्ते नहीं थे हम जितना समझ लिया। हाँ, आपकी मोहब्बत में झुके जरूर थे, लेकिन आपने तो गिरा हुआ ही समझ लिया। हकीकत तो यह है कि बाज़ औक़ात हम पूरी तरह मुखलिस होकर भी किसी की नज़रों में बेकार ही होते हैं। किसी का बुरा चाहने से पहले यह भी सोच लें कि आप भी इस दुनिया में ही रहते हैं। 3 चीज़ें दुनिया में: कसम, कदम और कलम सोच समझ कर उठाना चाहिए। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। लोगों के दिल कोई जन्नत तो नहीं जहां बसने के लिए आप खुद को इतना थका रहे हैं। खुश रहना बादशाह बनने से बेहतर है। बदतरीन मुनाफिकत जानते हो क्या है? अमीर से हंस के मिलना और गरीब से तकब्बुर से। किसी कब्रिस्तान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही दफना दिया तुझे जाते जाते। नर्म दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद है। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती है। जब दिल किसी शख्स पर ठहर जाए ना तो ज़हन किसी और को कबूल करने के काबिल नहीं रहता। बदला नहीं हूँ, बस दुनिया को समझ गया हूँ। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। अल्लाह से मांगा करो, क्योंकि बहुत से मौजज़े तुम्हारी दुआओं के मुंतज़र होते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला दुख इंसान को बहुत समझदार बना लेता है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस शख्स को तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वह तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। दुनिया को अपने दुख बताने से बेहतर है अल्लाह के सामने रो लिया करो। खुद का मुकाबला किसी से न करो, आप जैसे भी हो बेहतरीन हो। मुनाफिक कभी किसी का दोस्त नहीं होता। मुनाफिक के साथ एहसान कर, एहसान की उम्मीद मत रख। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, किसी के बुरे कह देने से न हम बुरे हो जाते हैं न अच्छे। अपनी ज़ुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ़ देखता है, दूसरों का अक्स नहीं। कुछ सवालों के जवाबात सिर्फ वक्त देता है, और जो जवाब वक्त देता है
वो लाजवाब होते हैं। जाहिल और आलिम। किसी जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से बेहतर है कि किसी आलिम के साथ फर्श पर बैठ जाएं। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वह तुम्हारे दिलों को देखता है। खुद को इतना समझदार न समझो कि दूसरे बेवकूफ़ नजर आने लगे। खुद को इतना नेक न जानो कि बाकी सब गुनाहगार लगने लगे। जिंदगी एक तरफ तौल है, दूसरी तरफ लम्हों में गुजर जाने वाली। अक्लमंदी इसी में है कि उसे पसंदीदा लोगों और खुशगवार मसरूफियात के साथ गुजारा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वह शख्स जो दिल का साफ और जुबान का सच्चा हो। खास लोगों को जिंदा इंसान में वह खूबियाँ नजर आती है जो आम लोगों को इंसान के मरने के बाद याद आती हैं। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, उसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फर्क नहीं आता। जख्म सल जाने से दाग मिटते नहीं। तीन चीजें इंसान कभी नहीं भूलता, मुश्किल में डालने वाला, मुश्किल में छोड़ने वाला, मुश्किल में साथ देने वाला। झूठ। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। आपको क्या लगता है आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके बहन भाई कुरान पढ़ पढ़ के आपको बख्शिश बख्शेंगे? ये अफरा तफरी का दौर है, यहाँ लोग जिंदा को भूले बैठे हैं। मरने के बाद कौन याद रखेगा? अपनी आखिरत की फिक्र खुद करें, अपने लिए कुरान खुद पढ़ें, यही अक्लमंदी है। और अपने हाथ से सदका खैरात करके रुखसत हों। नेमतें आजमाइश होती है, न उनका मिलना आपकी अच्छाई की दलील है, न उनका छीन जाना आपका गुनहगार होना जाहिर करता है। यह तो सब्र और शुक्र का इम्तिहान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर वो नेमत अता फरमाए जिसमें आपके लिए खैर व बरकत हो, इज़्ज़त वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत तंदुरुस्ती हो, तरक्की व खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक आपको सेहत अता करे, हर परेशानी से महफूज रखे और आप सदा मुस्कुराते रहें। आमीन। जिंदगी के सफ़र में हर कोई सजड़ सादार नहीं होता, लिहाजा तौक़ात एक हद तक रखा करें, वरना उम्मीद टूटने पर वजूद ज़र्रा ज़र्रा हो जाता है। दिल और ज़ुबान अगर पाक हो तो उनसे बेहतर कोई चीज़ नहीं, और अगर नापाक हो तो उनसे भी बुरी भी कोई चीज़ नहीं। एक गैबी उसूल यह भी है कि जो चीज़ तकसीम करोगे उसी चीज़ की तुम्हारे पास परवानी हो जाएगी, फिर वह दौलत हो, इज़्ज़त हो, इल्म हो, मोहब्बत हो, दरगुजर हो, खाना हो या आसानियाँ। आप लोगों को दुनिया में सब कुछ सिखा सकते हैं सिवाय वफादारी, एहसास, उसूल और इखलाक के। हमेशा वही झुकता है जिसे रिश्तों की कद्र होती है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं हो सकती। रोता वह इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न तो शर्म होती है न तो पानी। जिंदगी यूं ही थम सी गई है, पक्षी कोई थका हो जैसे। शऊर। माफ़ी का मतलब गले लगाना नहीं, बल्कि ये अहद है कि जो अजियत इसने मुझे दी वह मैंने उसको नहीं देनी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे मुक़द्दर में है या नहीं, उसे इतना चाहो कि खुदा उसे तुम्हारी तकदीर बना दे। ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए हम कहाँ आ गए। या अल्लाह, जिस बात की वजह से मैं परेशान हूँ, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, इसलिए कोई गैब से वसीला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है पर चेक रिश्तेदार करते हैं। दुनिया बहुत अजीब जगह है, जब चलना नहीं सिखाता तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो लोग कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। कभी कभी मुकम्मल होने की ख्वाहिश में हम पहले से भी ज़्यादा अधूरे हो जाते हैं। दो इंतहाओं के बीच का सफ़र
بہت کٹھن ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ بالکل نہیں، بس دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سے قیمتی جذبات فضول لوگوں پر ضائع کیے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں رکھ سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی وہ ہے جس سے انسان کی روح میں سکون اور دل میں اطمینان پیدا ہو۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں میرا رب تھام لیتا ہے۔ عورت کی خوبصورتی شوہر کی فرمانبرداری میں ہی ہے، شوہر سے مقابلے میں نہیں۔ تہجد، جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعائیں رد ہو جائے؟ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ ادب سے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ عاجزی اختیار کریں۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پہ تھا۔ تکبر چاہے طاقت کا ہو یا دولت کا ہو، حسن کا ہو یا علم کا ہو، حسب نسب یا ہو، حتیٰ کہ تکبر چاہے تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے محل دیکھ کر خود کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب دونوں کی قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ دنیا میں رہ کر صرف دنیاوی زندگی بسر کرنا جانوروں کا طریقہ ہے۔ انسان کا مقام یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی بسر کرے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بالغ ہونے سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو گویا اسے بچپن میں ہی حکومت عطا ہوتی ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھیں۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتی۔ اگر آپ فطرتاً مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیں، آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا نقصان کرے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا، اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ آج کی بات، ہمدردی ایک ایسی زبان ہے جو بغیر کہے بھی دل پر اثر کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور یہ دنیا کے سہارے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنی ہی صاف دل رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑے خزانے کی کنجی ہے، تو کیا آپ صرف ایک ہی کنجی آزمائیں گے؟ تو پھر شب قدر میں ایک ہی رات پر اکتفا کیوں؟ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ ایک فکر لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو، اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ خیالات کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں، اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں، اور کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا منہ ہے،
अगर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसको बंद रखें। लेसन ऑफ लाइफ। लोगों को इतनी अहमियत दो जितनी वो तुम्हें देते हैं। कम दोगे तो मगरूर कहलाओगे, ज़्यादा दोगे तो गिर जाओगे। गलतियाँ। बहुत सी गलतियाँ होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन जो गलतियाँ लोगों को पहचानने में होती हैं उनका खामियाजा सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है। कोशिश करें किसी की आंखों की वजह आपका लहजा या रवैया न बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे ज़्यादा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। अक़वाले जरीन। ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। अल्लाह पर छोड़ दो, बेहतर इंसाफ करने वाला है। लोग कहते हैं अच्छे लोगों से अल्लाह बहुत इम्तिहान लेता है पर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोग को बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बीमारी में जब तक हिम्मत साथ दे चलते फिरते रहो। जब तुम दूसरों के दुख मिटाने लगोगे तो तुम्हारा दर्द अल्लाह मिटाएगा। मेरा अल्लाह ही है जो मेरी खामोशी से मांगी हुई दुआओं को सुनता है। अल्लाह के सुपुर्द। जो कहानियाँ अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती हैं उनका इख्तिताम कभी मायूसी पर नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इंसान को अच्छी सोच पे वह इनाम मिलता है जो उसे अच्छे आमाल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि उस सोच में दिखावा नहीं होता। बेशक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ईमान एक दरख्त है, यकीन उसकी जड़ है, तकवा उसकी शाख है, हया उसका नूर है, सखावत उसका फल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में से गिरने नहीं देती, वह ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। अपनी इखलाक की दुकान पर गुस्से को इतना महंगा कर दो कि कोई भी उसे खरीदने की शक्ति न रखे, और खुशी को इतना सस्ता कि हर किसी की पहुंच में हो। अगर तुम उस वक्त मुस्कुराते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। आजिज़ी यह है कि इंसान दूसरों के अंदर एक बुराई देखे तो उसे अपनी 10 याद आ जाए। वक्त ने एक ही बात सिखाई है, हर ताल्लुक, रिश्ता, नाता तब तक जिंदा है जब तक आप दूसरों के म्यार और तौक़ात पर पूरा उतरते रहें। ज़िंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ को छोड़कर बगैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। हर इंसान के अंदर बुराई और अच्छाई की समझ है। इंसान की हकीकी तरक्की तब होती है जब अच्छाई के रास्ते पर चले और उसके रास्ते के मुजाहिदे उसे खुद उठाने पड़ेंगे, वरना तरक्की नहीं होगी। दुनिया में आना आसान है, लेकिन उससे छुटकारा पाना मुश्किल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दिल जीतना चाहते हो तो आवाज़ में नरमी पैदा करो। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनका दिन खराब हो से ठीक होते हैं। लोग आपके लिए खुद ऐसे हालात पैदा करते हैं कि आप उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, और बाद में ऐसे जाहिर करते हैं जैसे वह बहुत मजलूम है, सारा कसूर हमारा था। लोगों की खुशियाँ और रिस्क पर नज़र मत रखें, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहें, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम करने वाला नहीं। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। मरने के बाद जितनी ज़मीन बादशाह को मिलेगी उतनी ही फ़कीर को भी मिलेगी, लेकिन हिसाब अमाल का होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि खुलूस और इज़्ज़त बहुत महंगे तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से इसकी उम्मीद न रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। इखलाक यह है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मिजाज को बद इखलाक न होने दें। बस आप अपनी नीयत को साफ रखें, मंजिलें अल्लाह पाक आसान बना देगा। आप थक जाएंगे, इंसान राज़ी नहीं होंगे। वक्त, जो वक्त मिले उसे खुशी से जी लिया करो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे
دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو میں کہوں گی بے بس انسان۔ جب بے بس ہوتا ہے تو وہ صبر تو کر لیتا ہے، لیکن وہ اسے ہی پتہ ہوتا ہے کیسے کر رہا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ اداس دل ہے مگر ہر کسی سے ہنس کر ملتا ہے، بس اسی طرح جینا سیکھا ہے بہت کچھ کھونے کے بعد۔ وقت ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ہاتھ تھامنے والا انسان آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہمیں زندگی میں یہ سبق دینے آتے ہیں کہ ہر کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ عجیب ہے نا تیری دنیا کے لوگ، یا رب جتنی عزت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ لوگ برے لوگ سے دھوکہ کھاتے ہیں اور اچھے لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پہ نہ گزرے۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں۔ جہاں باتیں دل کو زخمی کرنے لگ جائے وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ مشکلیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ کسی کو بھی تکلیف دینے سے پہلے یاد رکھیں معافی غلطی کی ہوتی ہے، کسی کو دی جانے والی اذیت کی نہیں۔ اذیت کا مکافات عمل ہوتا ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتے ہیں رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ خود میں جھانکنے کے لیے آنکھ نہیں، بڑا جگرا چاہیے۔ دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہر کوئی ماہر ہے۔ وقت لگتا ہے پر یقین مانو بڑا سکون ملتا ہے اکیلے رہنے میں۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہے تو سب اپنے، ورنہ کوئی بھی نہیں۔ وقت نے چپ رہنا سکھا دیا، حالات نے درد سہنا سکھا دیا۔ اب کسی کی آس نہیں رہی زندگی میں، تنہائیوں نے ہمیں اکیلا رہنا سکھا دیا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسی لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے تو وہ بدلہ ہماری آنکھوں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا۔ کچھ لوگ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کے سچ کی توہین کرتے ہیں۔ مانا کہ ہم امیر نہیں، مگر جو ہمارے ساتھ دل سے چلتا ہے تو ہم اس کے دکھ خریدنے کی اوقات رکھتے ہیں۔ فیصلہ حاصل سی ہو گئی ہے زندگی، سفر بھی روز کا ہے اور جانا بھی کہیں نہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ حساب رکھا کرے ہر چیز کا، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے۔ ہماری اداسی ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ہم کسی سے ملتے ہیں تو پہلے ہی مسکرا دیتے ہیں۔ اچھے دن کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی دن اچھے تھے۔ شخصیت دیکھ کر عزت کرنے کے قابل نہیں، جو عزت کرتا ہے بس اسی کی عزت کرتے ہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، بس ہم انہیں چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ لا علمی بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کچھ باتیں ہم جان جائیں تو بہت اذیت دیتی ہے۔ یاد رکھیں آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ عزت اور تعریف مانگی نہیں جاتی، وہ صرف اللہ کی ذات دیتی ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ لہجے سمجھ آتے ہیں مجھے، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تنگدستی میں سخاوت کرنا اور غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ کتنے اپنے ہیں جو غیروں سے زیادہ
غیر ہیں اور کتنے غیر ہیں جو اپنوں سے زیادہ اپنے ہیں۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسروں پر گزرے تو ڈرامہ، واہ رے زمانہ۔ چپ کر کے سب سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بغیر بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ کسی نے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچائی؟ میں نے کہا میری اپنی امیدوں نے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ جس چیز نے آپ کو تکلیف پہنچائی اسے بھول جائیں، لیکن اس نے آپ کو کیا سکھایا اسے کبھی نہ بھولیں۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنور جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہو۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں، رشتے بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جلتے بھی ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، اور پھر پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ رویوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سبھی وفادار ہوتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو برا بنا کر خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو چالاک سے چالاک انسان کا نقاب اتار دیتا ہے۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہے۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑ دی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے یہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا، ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کیجیے، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ سنہری باتیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بابا جی فرماتے ہیں پتر، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ جو آپ کے برے وقت کا ساتھ نہیں، اس شخص کو آپ کے اچھے وقت میں ساتھ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ عجیب ہے اس دنیا کے لوگ، بات پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ مشکلوں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن شریف والے کی وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے
اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ کبھی کبھی چھوڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ لہجے دل نہیں انسان کو کھا جاتے ہیں۔ کوئی کسی کے درد کا مرہم نہیں بنتا، جس کو چوٹ لگتی ہے تکلیف اسی کو ہوتی ہے۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا۔ حاسدوں کی نظر سے بچا کرو، یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت کے ہوتے، مٹی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، ورنہ یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ لوگ دیوار کے اس پار نہیں دیکھتے، شکل اچھی ہو تو کردار نہیں دیکھتے۔ بدل جاتی ہے زندگی کی سچائی اس وقت غالب جب کوئی تمہارے سامنے تمہارا نہ رہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ پتہ ہے انسان کب ہار جاتا ہے؟ اپنے آپ سے، جب آپ کی نیت صاف ہو اور اگلا بندہ آپ کو غلط سمجھے۔ یا رب جو آنکھیں اشک بار ہیں ان کو خوشیوں سے روشن کر دے، جو دعاؤں میں مصروف ہیں ان کی دعائیں قبول فرما دے، آمین۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ سنہری بات، کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہے کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ سکون 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 کی خواہش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ کسی نے کہا تھا تم بہت اچھے ہو، میں نے کہا یہی تو خرابی ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ کسی نے کہا تھا تم بہت اچھے ہو، میں نے کہا یہی تو خرابی ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے دے گا۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، ذرات مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ بے شک میرا اللہ آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ کتابوں کو جو علم سکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق کی عاجزی آپ کو برباد کر دے گی۔ میں نے ہر کامیاب انسان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ زندگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکومت ہے۔ ایک بہت کامیاب انسان سے کسی نے ترقی کا راز پوچھا، جواب دیا میری تربیت۔ پوچھا تربیت کی خاص بات، جواب دیا میرے والد نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ زندگی کیسے گزارو، اس نے بس مجھے یہ دیکھنے دیا کہ وہ خود کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر
ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں، ساتھ کون کون چلتا ہے۔ اے انسان، گھبراتا کیوں ہے؟ رزق تو اللہ دیتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔